بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 16۔ بیچ میں واو یا والے 3 حرفی فعل کی ماضی و مضارع۔ ماضی اور مضارع کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہی ہوں گے۔ جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے ماضی کہتے ہیں، یعنی پاسٹ۔ اور جس فعل سے زمانہ موجودہ میں یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسے مضارع کہتے ہیں، یعنی مضارع میں موجودہ زمانہ بھی ہوتا ہے اور آنے والا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ بیچ میں ہم آج ایسے افعال پڑھیں گے جن افعال کے درمیان میں واو یا یا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ افعال ایسے ہیں جن میں 3 حروف ہوتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہیں جن میں 4 حروف ہوتے ہیں۔ آج ہم وہ افعال پڑھیں گے جن میں 3 حروف ہیں، اور ان میں بھی وہ افعال پڑھیں گے جن کے درمیان میں واو یا آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے جس کلمے کے درمیان میں یعنی عین کلمے کی جگہ کوئی حرف علت آئے، واو یا اور الف، ان تینوں کو حرف علت کہتے ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی حرف درمیان میں آئے، بیچ میں آئے، عین کلمے کی جگہ آئے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام ہے معتل العین۔ سب تفصیل انشاءاللہ آپ علم صرف میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایسے افعال پڑھیں گے، ایسے افعال کی ماضی اور مضارع پڑھیں گے جن کے درمیان میں واو اور یا ہیں۔ دیکھیے، قومن۔ قومن کا معنی ہے اٹھنا، کھڑا ہونا۔ قومن کا معنی ایسے ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن یہاں پہ اٹھنے کے معنی میں استعمال ہوا، تقریباً ایک ہی طرح کے معنی ہیں۔ خیر، ایک قوم بطور اس میں جنس استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے گروہ، گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے۔ قومن اٹھنا، قامہ اس کا ماضی ہے یعنی اٹھا، یقوم اٹھتا ہے یا اٹھے گا۔ قومن اٹھنا، قامہ اٹھا، یقوم اٹھتا ہے یا اٹھے گا۔ قوم مصدر ہے، قامہ فعل ماضی ہے، یقوم مضارع ہے۔ عودن لوٹنا، اس سے ماضی ہے عادہ یعنی لوٹا، مضارع آتا ہے یعودو یعنی لوٹتا ہے یا لوٹے گا۔ عودن لوٹنا، عادہ لوٹا، یعودو لوٹتا ہے یا لوٹے گا۔ قول کہنا، قول کہتے ہیں کہنے کو، قول مصدر ہے، قول کہنا، اس سے ماضی آتا ہے قال یعنی کہا۔ کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا۔ تو قالا کا معنی ہے کہا، قالا فعل ماضی ہے۔ یقول کہتا ہے یا کہے گا، یقول بھی استعمال ہوتا ہے۔ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قول کہنا، قالا کہا، یقول کہتا ہے یا کہے گا۔ جیئن، جیئن کا معنی ہے آیا، آنا، جیئن مصدر ہے، اس کا معنی ہے آنا، ماضی ہے جاء یعنی آیا، یجیء مضارع ہے جس کا معنی ہے آتا ہے یا آئے گا۔ جیئن آنا، جاء آیا، یجیء آتا ہے یا آئے گا۔ اس کے بعد ہے سیرن، سیرن کا معنی ہے چلنا، سیر کرنا، چلنا، سیرن چلنا، سیر کرنا۔ سارا چلا، یسیرو چلتا ہے یا چلے گا۔ غیبن، غیبن کا معنی ہے غائب ہونا، غابہ غائب ہوا، یغیب غائب ہوتا ہے یا غائب ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ شروع میں کچھ افعال ایسے استعمال ہوئے ہیں جن کے درمیان میں واو ہے، اس کے بعد کچھ ایسے افعال استعمال ہوئے ہیں جن کے درمیان میں یا ہے۔ قومن کے درمیان میں واو ہے، قومن کے بیچ میں واو ہے، عودن کے بیچ میں واو ہے، قولن کے بیچ میں واو ہے، اور جیئن کے بیچ میں یا ہے۔ اس طرح سیرن کے بیچ میں یا ہے، غیبن کے بیچ میں یا ہے۔ سب کا معنی آپ کو معلوم ہی ہے۔ قومن کا معنی اٹھنا، اور عودن کا معنی لوٹنا، قولن کا معنی کہنا،
جیئن کا معنی آنا، سیرن کا معنی چلنا سیر کرنا، غیبن کا معنی غائب ہونا۔ اب دیکھیے حمید اور مجید دو آدمی ہیں، دو لڑکے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حمید کہتا ہے متا قام الیوم والدک من النوم یا مجید۔ متا یعنی کب، قام یعنی اٹھے، الیوم یعنی آج۔ ایسے یوم کا معنی ہوتا ہے صرف یوم استعمال ہو یومن تو دن یعنی کوئی بھی دن، لیکن اگر الف لام کے ساتھ الیوم استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آج۔ متا قام الیوم والدک، والدو یعنی باپ، والدک یعنی تیرے باپ، والد کی اضافت کی گئی ہے کاف ضمیر کی طرف یعنی تیرے باپ، من النوم نیند سے، یا مجید اے مجید۔ اب ترجمہ ہوگا متا قام الیوم والدک من النوم یا مجید، اے مجید آج تیرے والد نیند سے کب اٹھے۔ متا قام الیوم کب اٹھے آج، والدک تیرے والد، من النوم نیند سے، یا مجید اے مجید۔ متا قام الیوم والدک من النوم یا مجید، اے مجید آج تیرے والد نیند سے کب اٹھے۔ مجید، اب مجید کہتا ہے والدی قام قبل طلوع الشمس للصلاة، والدی یعنی میرے والد، والدی یعنی میرے والد، قام اٹھے، قبل یعنی پہلے، طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے، والدی قام قبل طلوع الشمس میرے والد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھے۔ کیوں اٹھے؟ للصلاۃ نماز کے لیے۔ پہلے حمید نے سوال کیا کہ تیرے والد آج نیند سے کب اٹھے اے مجید، تو مجید کہتا ہے میرے والد طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھے۔ کیوں اٹھے؟ نماز کے لیے۔ والدی قام قبل طلوع الشمس للصلاۃ، میرے والد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے نماز کے لیے اٹھے۔ ہاں سے مراد حمید، ٹھیک ہے۔ اب حمید سوال کر رہا ہے اخوانک قاموا من النوم معه، یعنی کیا، اخوانک تیرے بھائی، جمع ہے، اخن کی جمع ہے اخوان، کیا تیرے بھائی، قامو اٹھے، قامو جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، قامو اٹھے، کس سے اٹھے؟ من النوم نیند سے، معه اس کے ساتھ یعنی والد صاحب کے ساتھ۔ اخوانک قاموا من النوم معه، کیا تیرے بھائی نیند سے ان کے ساتھ اٹھے، کیا تیرے بھائی ان کے ساتھ یعنی والد صاحب کے ساتھ نیند سے اٹھے۔ اخوانک قاموا من النوم معه، کیا تیرے بھائی نیند سے اٹھے ان کے ساتھ، یعنی کیا تیرے بھائی جو ہیں وہ والد صاحب کے ساتھ نیند سے اٹھے، جس وقت والد صاحب اٹھے اس وقت تیرے بھائی اٹھے۔ میم یعنی مجید نے کہا نعم قاموا معه، نعم یعنی جی ہاں، قاموا وہ اٹھے، معه ان کے ساتھ، نعم قاموا معه جی ہاں وہ ان کے ساتھ اٹھے یعنی والد صاحب کے ساتھ اٹھے۔ پھر حمید سوال کرتا ہے امک قامت من النوم معهم، یعنی کیا امک تیری ماں، کہتے ہیں ماں کو، امک کیا تیری ماں، قامت اٹھی، من النوم نیند سے، معهم ان کے ساتھ یعنی ان لڑکوں اور شوہر کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ماں جو ہوگی وہ اس کے والد کی بیوی ہوگی، ٹھیک ہے، خیر۔ امک قامت من النوم معهم، کیا تیری ماں ان کے ساتھ نیند سے اٹھیں، کیا تیری امی ان کے ساتھ نیند سے اٹھیں۔ دیکھیں یہاں پہ قامت استعمال ہوا جو کہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ پہلے قامت استعمال ہوا، پھر قامو استعمال ہوا، قامو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قامت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب کی تفصیل آپ علم صرف میں پڑھیں گے، اب بس یاد رکھیں کہ مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، بس تھوڑا سا غور کریں۔ اب مجید کہتا ہے نعم قامت للصلاۃ معهم، نعم یعنی جی ہاں، قامت وہ اٹھیں، للصلاۃ نماز کے لیے، معهم ان کے ساتھ، نعم قامت للصلاۃ معهم جی ہاں وہ نماز کے لیے ان کے ساتھ اٹھیں، یعنی والدہ بھی نماز کے لیے ان کے ساتھ اٹھیں۔ پھر حمید سوال کرتا ہے اخواتک قمن من النوم مع امہن، اخوات یعنی بہنیں، کیا تیری بہنیں، یعنی کیا اخواتک تیری بہنیں، قمنا اٹھیں، قمنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیا تیری بہنیں اٹھیں، من النوم نیند سے، مع امہن اپنی ماں کے ساتھ، اخواتک قمنا من النوم مع امہن، کیا آپ کی بہنیں
اپنی ماں کے ساتھ نیند سے اٹھیں؟ پھر مجید جواب دیتا ہے نعم قمنا معہا، جی ہاں وہ ان کے ساتھ اٹھیں، یعنی میری بہنیں میری والدہ کے ساتھ اٹھیں۔ حمید، پھر حمید نے سوال کیا انت قمت من النوم ایضا، آیا یعنی کیا، انت یعنی تو، قمت یعنی تو اٹھا، من النوم نیند سے، ایضا یعنی بھی، انت قمت من النوم ایضا کیا تو بھی نیند سے اٹھا، انت قمت من النوم ایضا سب تو اٹھے، کیا تو بھی نیند سے اٹھا؟ مجید جواب دیتا ہے نعم انا ایضا قمت، جی ہاں میں بھی اٹھا۔ دیکھیے قمتا اور قمتو دونوں لکھا ایک ہی طرح گیا ہے، بس زبر اور پیش کا فرق ہے۔ قمتا ہو تو مخاطب مراد ہوتا ہے، یعنی جس سے ہم بات کر رہے ہیں گویا کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں قمتا یعنی تو اٹھا، قمتو یعنی میں اٹھا، ٹھیک ہے، ایک حرکت سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے جب قرآن پاک کی تلاوت کریں یا کوئی بھی عربی عبارت پڑھیں تو غور سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیر، نعم انا ایضا قمت، جی ہاں میں بھی اٹھا، انا یعنی میں، ایضا یعنی بھی، قمت یعنی میں اٹھا۔ نعم انا ایضا قمت، جی ہاں میں بھی اٹھا۔ پھر حمید سوال کرتا ہے این سرت بعد الصلاۃ، این یعنی کہاں، سرتا تو چلا تو گیا، تو نے سیر کی، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، این سرت بعد الصلاۃ تو نے نماز کے بعد کہاں کی سیر کی، کہاں گیا، کہاں چلا؟ مجید نے جواب دیا سرت الی الحدیقۃ العمومیۃ، میں نے سیر کی، میں گیا، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، حدیقۃ یعنی باغ، العمومیۃ یعنی عام باغ، الی الحدیقۃ العمومیۃ میں عام باغ کی طرف گیا، یعنی یہ کہیں کہ جو پبلک گارڈن ہوتا ہے اس کی طرف گیا، ٹھیک ہے، جو سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ سرت الی الحدیقۃ العمومیۃ میں پبلک باغ کی، پبلک گارڈن کی طرف گیا، عام باغ کی طرف گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پھر حمید سوال کرتا ہے امک و اخواتک سرن معک، یعنی کیا امک تیری ماں، و اخواتک اور تیری بہنیں، سرنا سیر کی گئیں، معک تیرے ساتھ، کیا تمہاری ماں اور تمہاری والدہ اور تمہاری بہنیں تمہارے ساتھ گئیں، کیا آپ کی امی اور آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ گئیں، آپ کے ساتھ سیر کے لیے گئیں؟ مجید نے جواب دیا لا ما صارت امی ولا اخواتی، نہیں میری ماں اور میری بہنیں نہیں گئیں، انہوں نے سیر نہیں کیا، بل اخوانی سارو معی، بلکہ میرے بھائی، اخوانی میرے بھائی، ٹھیک ہے، سارو یعنی انہوں نے سیر کیا، سارو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معی میرے ساتھ، بل اخوانی سارو معی، بلکہ میرے بھائی میرے ساتھ گئے، سارو کا ترجمہ گئے کرنے، سیر کرنا، جانا، چلنا سب ترجمہ کر سکتے ہیں، بل اخوانی سارو معی، بلکہ میرے بھائی میرے ساتھ گئے۔ پھر حمید نے سوال کیا اجیتا بثمرۃ من الحدیقۃ بدون اذن، دیکھیے جیتا کا معنی ہوتا ہے، جیئن کا معنی ہے جانا، لیکن جب یہ با کے ساتھ استعمال ہو، یعنی اس کے بعد با آئے تو معنی ہوتا ہے لانا، ایسے تو معنی ہوتا ہے جانا، جیتا کا معنی کریں گے تو گیا، لیکن اگر اس کے بعد با آ جائے تو اب معنی ہوگا لانا، اب یہاں پہ کیونکہ با استعمال ہوا ہے اس لیے ہم لانا ترجمہ کریں گے۔ اجیتا بثمرۃ من الحدیقۃ، کیا تو نے کوئی پھل لایا، کیا تو نے پھل لایا، من الحدیقۃ باغ سے، بدون اذن بغیر اجازت، کیا تو نے بغیر اجازت باغ سے پھل لایا، اجیتا بثمرۃ من الحدیقۃ بدون اذن، کیا تو نے بغیر اجازت، بدون اذن بغیر اجازت باغ سے پھل لایا؟ اب مجید جواب دیتا ہے مجید لا ما جیتو بثمرۃ ولا بزہرۃ بدون اذن، یہاں پہ ثمرۃ ہونا چاہیے کیونکہ سوال میں ثمرۃ ہے تو اوپر بھی نیچے بھی جواب میں بھی ثمرۃ ہونا چاہیے، ثمرۃ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک نقطہ چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لا ما جیتو بثمرۃ، نہیں میں نے کوئی بھی پھل نہیں لایا، میں نے کوئی بھی پھل نہیں لایا، ولا بزہرۃ اور کوئی پھول نہیں لایا، بدون اذن بغیر اجازت، لا ما جیتو بثمرۃ ولا بزہرۃ بدون اذن، نہیں میں کوئی پھل یا پھول بغیر اجازت نہیں لایا،
لا یعنی نہیں، ما جیتو بثمرۃ ولا بزہرۃ بدون اذن، نہیں میں کوئی پھل یا پھول بغیر اجازت نہیں لایا۔ فإن ذلك عمل غیر صالح، فإن اس لیے کہ یہ، فإن ذلك اس لیے کہ یہ، یعنی ذالکہ کا معنی وہ ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں پہ یہ ترجمہ کہتے ہیں۔ ابھی اس کام کی طرف اشارہ ہے، جو کام یہ کہہ رہا ہے، یعنی بغیر اجازت پھل لانا یا پھول لانا، اس کام کی طرف گویا کہ اشارہ ہے۔ فإن ذلك اس لیے کہ یہ، یعنی یہ کام، عمل ایک ایسا عمل ہے، غیر صالح جو کہ اچھا نہیں ہے، غیر صالح ہے، یعنی یوں ترجمہ کریں کہ ان ذالک عمل غیر صالح، کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، نیک کام نہیں ہے، برا کام ہے۔ اسی کو انہوں نے یوں تعبیر کیا، فإن ذلک عمل غیر صالح، اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، یعنی اچھا کام نہیں ہے۔ حمید ابھی نے سوال کیا، متا عدتم، تم کب لوٹے، عدتم جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، میں نے پڑھا تھا نا عودن کا معنی لوٹنا، اس سے بنا تھا غادا وہ لوٹا، اسی سے جمع کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ۔ متا عدتم تم کب لوٹے، تم سب کب لوٹے، تو اور تیرے بھائی گئے تھے سیر کے لیے، تو تم کب لوٹے۔ مجید، اب مجید بول رہا ہے، جواب دے رہا ہے، عدنا بعد قلیل، عدنا ہم لوٹے، بعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد، بعد یعنی بعد، قلیل یعنی تھوڑی دیر، ٹھیک ہے، عدنا بعد قلیل ہم تھوڑی دیر کے بعد لوٹے۔ پھر حمید نے سوال کیا، ماذا قال لک والدک، ماذا یعنی کیا، قال یعنی کہا، لک یعنی تجھ سے، والدک تیرے والد، تیرے والد نے تجھ سے کیا کہا، ماذا قال لک والدک تجھ سے تیرے والد نے کیا کہا۔ مجید نے کہا، مجید نے جواب دیا، ما قال لی شیئا، ما یعنی نہیں، قال یعنی کہا، ما قال یعنی نہیں کہا، لی یعنی مجھ سے، شیئا کچھ بھی، ما قال لی شیئا انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، شیئا یعنی کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ یعلموا جان لو، ایھا الاولاد اے لڑکو، یعلموا ایھا الاولاد اے لڑکو جان لو، ان النوم فی اللیل والقیام منہ بکرۃ، جان لو کہ رات میں سونا، ان النوم فی اللیل بے شک رات میں سونا، ان النوم بے شک نیند، فی اللیل رات میں، والقیام منہ اور اس سے اٹھنا، بکرۃ صبح سویرے، کیا ہوتا ہے، یجعل الانسان انسان کو بناتا ہے، کیا بناتا ہے، صحیحا صحت مند، وغنیا اور مالدار، وعاقلا اور عقل مند۔ اعلموا ایھا الاولاد ان النوم فی اللیل والقیام منہ بکرۃ یجعل الانسان صحیحا وغنیا وعاقلا، اے لڑکو جان لو کہ رات میں نیند یعنی رات میں سونا اور صبح سویرے اس سے اٹھنا انسان کو صحت مند، مالدار اور عقل مند بناتا ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔